بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت عبدالعزیز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آپ کی آواز بیٹھ گئی۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، صدیقین کی آواز صاف ہے اور میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ بہت روئے اور کوئی فائدہ نہ ہوا تو آپ بہت بد دل ہو گئے، آپ کا رنج و غم بڑھ گیا۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ میرے رونے پر رحم نہیں فرمائیں گے؟ وحی آئی، اے داؤد، تجھے اپنا رونا یاد ہے، گناہ یاد نہیں ہے۔ عرض کیا، یا اللہ، میں اپنا گناہ کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ میرا حال تو یہ تھا کہ جب میں زبور کی تلاوت کرتا تھا تو بہتا ہوا پانی ٹھہر جایا کرتا تھا، چلتی ہوئی ہوا رک جایا کرتی تھی، پرندے میرے سر پر سایہ فگن ہو جایا کرتے تھے اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یا الہی، یہ کیسی وحشت ہے جو تیرے اور میرے درمیان پیدا ہو گئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، وہ طاعت کا انس تھا، یہ مصیبت کی وحشت ہے۔ اے داؤد، آدم میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، اسے فرشتوں کا مجسود بنایا، اسے اپنے اکرام کا خلعت پہنایا، اپنے تاج کا وقار اس کے سر پر رکھا، اور پھر جب اس نے تنہائی کا شکوہ کیا تو میں نے اپنی باندی حوا سے اس کا جوڑ بنایا اور اسے اپنی جنت میں رہنے کا شرف بخشا۔ پھر اس نے نافرمانی کی تو میں نے اسے ذلیل اور بہینہ کر کے اپنے سے دور کر دیا۔ اے داؤد، میری بات سن، میں حق کہتا ہوں، اگر تو نے ہماری اطاعت کی تو ہم تیری اطاعت کریں گے، جو تو مانگے گا وہ دیں گے، اور اگر تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم تجھے نظر انداز کریں گے۔ اس کے باوجود اگر تو نے ہماری طرف رجوع کیا تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نوحہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو 7 دن پہلے سے کھانا پینا ترک کر دیتے اور عورتوں کے پاس بھی نہ جاتے۔ پھر جب ایک دن باقی رہ جاتا تو ان کے لیے ایک ممبر جنگل میں لگایا جاتا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرماتے تھے کہ وہ با آواز بلند اعلان کرے، یہاں تک کہ وہ آواز شہروں اور اطراف میں پھیل جائے۔ اس آواز سے جنگل، پہاڑ، ٹیلے، بتکے اور عبادت خانے گونج اٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان فرماتے کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ سننا چاہتا ہے وہ آئے۔ چنانچہ جنگلوں سے وحشی جانور، پہاڑوں سے درندے، گھونسلوں سے پرندے اور گھروں میں رہنے والی پردہ نشین خواتین آتی اور لوگ بھی جمع ہوتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لاتے، ممبر پر تشریف رکھتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ممبر کو گھیر لیتے، ہر صف کے افراد الگ الگ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، لوگ چیخ چلانے لگتے، پھر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے۔ اس سے زمین کے اندر رہنے والے جانور، کچھ وحشی درندے اور کچھ انسان مر جاتے۔ پھر قیامت کی دہشتوں کا ذکر ہوتا اور اپنے نفس پر گریہ فرماتے۔ اس سے ہر صف کے بہت سے افراد مر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھتے کہ مرنے والوں کی کثرت ہو گئی تو عرض کرتے، ابا جان، آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ مر چکے ہیں اور بے شمار وحشی درندے، حشرات الارض بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ یہ سن کر دعا مانگنے لگتے۔ اسی ثنا میں بنی اسرائیل کا کوئی عابد با آواز بلند کہتا ہے، اے داؤد، تو نے جزا مانگنے میں جلدی کر دی۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنا سنتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کیفیت دیکھتے تو ایک چارپائی منگواتے اور مرنے والوں کو اس پر لیٹاتے اور یہ منادا کراتے کہ اگر کسی کا دوست
عزیز یا ثنایا داؤد کے اجتماع میں تھا تو وہ چارپائی لے کر جائے اور اسے اٹھا لائے، اس لیے کہ جنت اور دوزخ کے ذکر نے اسے ہلاک کر ڈالا ہے۔ ایک عورت چارپائی لے کر آتی اور اس پر اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے لٹاتی، اے وہ شخص جسے دوزخ کے ذکر نے ہلاک کر دیا، اے وہ شخص جسے خوف خدا نے قتل کر دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو افاقہ ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے اور سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی عبادت خانے میں چلے جاتے، اندر سے دروازے بند کر لیتے اور عرض کرتے، اے داؤد کے مالک، کیا تو داؤد سے ناراض ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے پر دستک دیتے اور عرض کرتے، میں جو کہ ایک روٹی لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کچھ تناول فرمائے اور اپنے مقصد پر تقویت حاصل فرمائے۔ آپ اس روٹی میں سے کسی قدر کھاتے اور پھر بنی اسرائیل میں تشریف لے جاتے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔